الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ عز وجل، اللہ پاک کا کروڑا کروڑ احسان ہے کہ عنقریب ماہ رمضان المبارک کی آمد ہونے والی ہے۔ کل یا پرسوں انشاءاللہ ماہ رمضان المبارک کا پہلا روزہ ہوگا۔ ماہ رمضان المبارک بہت ہی عظمتوں والا، برکتوں والا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کو شہر اللہ، اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے، اور احادیث کے اندر بہت زیادہ اس کے فضائل اور برکات جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے سید الشہور شہر رمضان، فرمایا تمام مہینوں کا سردار ماہ رمضان المبارک ہے۔ اتنی زیادہ فضیلت جو ہے وہ ماہ رمضان کو حاصل ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا یہ طریقہ تھا، یہ آپ کا مبارک انداز تھا کہ جب ماہ رمضان المبارک قریب آتا تو آپ اس کی تیاری شروع فرما دیتے۔ تیاری سے مراد یہ ہے کہ ماہ رجب سے ہی نبی کریم علیہ السلام روزے رکھنا شروع کر دیتے، نفل روزے۔ اسی طرح ماہ شعبان نبی کریم علیہ السلام پورا مہینہ جو ہے وہ نفل روزے رکھتے ماہ رمضان کی تیاری کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ماہ رمضان مبارک کی اس طریقے سے اس کا ادب اور احترام کر سکیں، اس کا حق ادا کر سکیں جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنے کا جو ہے وہ ارشاد فرمایا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے احادیث کے اندر جس طرح ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب ماہ رمضان المبارک قریب آ گیا اور چند ہی دن رہ گئے تھے ماہ رمضان المبارک کے آنے میں، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تمہارے پاس ماہ رمضان آ گیا۔ فرمایا یہ برکتوں والا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اپنے بندے کو ڈھانپ لیتی ہیں۔ آگے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا اس مبارک مہینے کے اندر گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے، اور اس مقدس مہینے کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بے شک بدبخت ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو ارشاد فرمایا کہ جو اس مہینے کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہ گیا تو فرمایا ایسا شخص بدبخت ترین ہے کہ وہ اللہ پاک کا اتنا مقدس مہینہ، عظمت والا مہینہ پا کر بھی اس کے اندر اپنی بخشش نہ کروا سکا اور اللہ پاک کی رحمت کا حقدار نہ بن سکا۔ آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے ایمان والو رکوع کرو اور سجدے کرو۔ اب یہ اس سے مراد یہ ہے کہ نمازیں ادا کرو، کیونکہ نماز کو قرآن پاک کے اندر بعض آیتوں میں سجدے سے تعبیر کیا گیا ہے، بعض آیات کے اندر رکوع سے تعبیر کیا گیا ہے، لیکن مراد وہاں پر ہے نماز ادا کرنا۔ تو کیا ارشاد فرمایا؟ اے ایمان والو نماز ادا کرو۔ یہ پہلا کامیابی کا نسخہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا ہے، نمازیں ادا کرنا۔ 5 وقت کی فرض نماز تو ہم نے ادا کرنی ہی ہے، اس کے اندر تو کوئی معافی نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث قدسی کے اندر کیا ارشاد فرماتا ہے؟ فرمایا فرائض کے بعد سب سے زیادہ جو میرا بندہ قرب حاصل کرتا ہے وہ نوافل کے ذریعے حاصل کرتا ہے۔ تو نوافل کی کثرت، اور بالخصوص ماہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقدس مہینہ ہمیں عطا فرمایا کہ اس مہینے کے اندر 5 نمازوں کے ساتھ ساتھ ہمیں نماز تراویح پڑھنے کا موقع بھی میسر آتا ہے۔ تو کوشش کریں، اور یہ سعادت کی بات ہے کہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے تو اس کے اندر نماز تراویح مکمل ادا کریں، 20 کی 20 رکعتیں ادا کریں۔ اور یہ جو کامیابی کا نسخہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز ادا کرنے کی صورت میں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اس پر جو ہے وہ ہم عمل کر سکیں۔ اب آپ غور کریں، نبی کریم علیہ السلام کا مبارک ارشاد ہے، فرمایا جو بندہ ماہ رمضان المبارک کی رات میں نماز پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر سجدے کے بدلے میں 1500 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ کیا فرمایا؟ کہ ہر سجدے کے بدلے
اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو 1500 نیکیاں عطا فرماتا ہے اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے۔ مزید فرمایا کہ بندہ ماہ رمضان میں رات کے وقت یا دن میں جب بھی سجدہ کرتا ہے، اس کے ہر سجدے کے بدلے جنت میں ایک ایسا درخت اللہ تبارک و تعالیٰ لگا دیتا ہے کہ اس کے سائے میں گھڑ سوار 500 سال تک چلتا رہے، پھر بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ حدیث پاک کے اندر نبی کریم علیہ السلام کا مبارک فرمان موجود ہے۔ ماہ رمضان کی رات کے اندر یا دن کے اندر ایک سجدے کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، 1500 نیکیاں، جنت کے اندر سرخ یاقوت کا گھر، اور جنت کے اندر اس بندے کے نام کا ایسا درخت کہ جس کا سایہ اتنا زیادہ ہوگا کہ بندہ گھوڑے پر سوار ہو کر اس کے سائے میں چلتا رہے تو 500 سال تک اس کا سایہ ہی ختم نہیں ہوگا۔ یہ صرف ایک سجدے کی فضیلت ہے۔ تو اب آپ غور کریں کہ ماہ رمضان المبارک میں ہم اگر 20 رکعتیں نماز تراویح ادا کریں تو 20 رکعتوں میں کتنے سجدے بنتے ہیں؟ 40 سجدے بنتے ہیں۔ تو جو بندہ 40 سجدے ادا کرے گا تو ہر سجدے کے بدلے 1500 نیکیاں ہیں، تو اس کی نیکیاں کتنی بنے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 20 تراویح ادا کرنے کی برکت سے 60,000 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ غور کریں، اللہ پاک کی رحمت کی وسعت کو دیکھیں کہ اپنے بندوں کے لیے اس نے کتنا اجر و ثواب رکھا ہے، اور ایک سجدے کے بدلے میں ایک جنتی محل بنایا جائے گا۔ تو اگر 40 سجدے کریں گے تو 40 جنتی محل اس شخص کے نام کے بنیں گے، اور اسی طرح اس شخص کے نام کے 40 جو ہے وہ درخت اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر لگا دے گا۔ یہ ایک نماز تراویح اگر 20 رکعتیں ہم پوری ادا کریں تو اس کی فضیلت ہے، اور جو بندہ پورا ماہ رمضان 20 رکعت تراویح ادا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کتنا زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ بعض بندے سہولت ڈھونڈتے ہیں نا، ہمارا نفس جو ہے نا یہ سہولت کا عادی ہے، یہ سہولت چاہتا ہے کہ ہمیں کوئی راحت کا کام مل جائے، آسانی مل جائے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ 20 رکعت تراویح ادا کرنے میں تھوڑی بہت مشقت تو ہوتی ہی ہے۔ تو نفس کیا چاہتا ہے؟ یار 8 پڑھ لیے ہیں، گھر چلے جاؤ۔ 12 پڑھ کے تو کوشش ہوتی ہے کہ اب ہم گھر چلے ہی جائیں، ہم نے بہت زیادہ نماز ادا کر لی ہے۔ حالانکہ اگر اجر و ثواب دیکھیں، اچھا یہ اجر و ثواب تو الگ بات ہے، پھر بندہ اتنی دیر اللہ پاک کے گھر میں رہے گا تو اس کا ثواب الگ ہے۔ پھر اللہ پاک کا ذکر بندہ یہاں مسجد کے اندر رہ کر کرے گا، اس کا ثواب الگ ہے۔ بندہ اتنی دیر گناہوں سے بچا رہے گا، اس کا ثواب الگ ہے۔ تو اگر بندہ غور کرے نا تو یہ صرف 20 رکعت تراویح ادا کرنے میں بندہ اتنی نیکیاں کما سکتا ہے جو پورا سال میں بھی بندہ نہیں کما سکتا۔ لیکن ہمیں توجہ کی حاجت ہے، اللہ پاک کی رحمت پر، اس کی وسعت پر نظر کرنے کی حاجت ہے کہ اللہ پاک اپنے بندوں کو کتنا اجر و ثواب عطا کر رہا ہے۔ اب یہ تو تھا نماز تراویح۔ اسی طرح کامیابی کا نسخہ کیا تھا کہ اے ایمان والو رکوع کرو، سجدے کرو، نمازیں ادا کرو۔ تو ماہ رمضان المبارک کے اندر نماز تہجد ادا کرنا یہ بقیہ مہینوں کی نسبت بہت آسان ہو جاتا ہے۔ بقیہ مہینوں میں ہمارے لیے صبح اٹھنا تہجد کے لیے مشکل ہوتا ہے، لیکن ماہ رمضان میں ہم نے سحری کے لیے تو اٹھنا ہی ہوتا ہے، تو وہی تو تہجد کا وقت ہوتا ہے۔ اگر ہم 10-20 منٹ پہلے اٹھ جائیں اور وضو کریں، 2 4 8 10 12 رکعت ہم نماز تہجد ادا کریں، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں تو اللہ پاک اپنے بندوں کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ تو ہم سحری کے وقت اٹھیں، وضو کر کے تہجد کی نماز ادا کریں، اس کے بعد سحری کریں۔ اس کے بعد ہمارے یہاں معمول یہ ہوتا ہے کہ ہم روزہ رکھ کے ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جلدی جلدی نماز فجر ادا کر کے سو جائیں۔ حالانکہ نبی کریم علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ یا اللہ پاک میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت رکھ دے۔ اب نبی کریم علیہ السلام اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ باری تعالیٰ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت رکھ دے، اور امتی کیا کرے؟ صبح کے وقت میں سویا ہوا ہو، تو ہمیں وہ برکتیں کہاں سے ملے گی؟ تو کوشش کرنی چاہیے کہ نماز فجر ادا کر کے مسجد میں ہی رک جائیں، یہاں تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں، اس کے بعد نماز اشراق اور چاشت ادا کریں، اس کے بعد گھر جا کر آرام کرنا ہو تو بندہ کر سکتا ہے۔ اب ہم غور کریں کہ ماہ رمضان المبارک میں عبادت کرنا ہمارے لیے آسان کتنا ہوتا ہے، کیونکہ وقت جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔
ہمارا روزمرہ کا جو کام کاج ہے وہ اس کے شیڈول تبدیل ہو جاتا ہے، تو ساری کے وقت اٹھے، نماز تہجد ادا کر کے ساری کریں، نماز فجر ادا کریں، اس کے بعد مسجد میں رک جائیں، ذکر اذکار تلاوت قرآن پاک کریں، اور صبح جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے برکت رکھی ہے اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اس کے بعد نماز اشراق اور چاشت ادا کرنے کے بعد بندہ جو ہے وہ اپنے گھر چلا جائے، اس کے بعد آرام کرنا ہو تو بندہ کر سکتا ہے۔ اب ہمارے ہاں کوشش یہ ہوتی ہے نا کہ ہم جلدی جائیں، تھوڑی دیر ہم آرام کر لیں، ہم نے کام کاج کے لیے جانا ہوتا ہے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ماہ رمضان المبارک کے اندر ہم اپنا جو ہے وہ جدول تھوڑا تبدیل کر لیں۔ اگر رات ہم دیر سے سوتے ہیں تو تھوڑا جلدی سو جائیں تاکہ ساری کے وقت ہم جلدی اٹھ جائیں۔ اگر کوئی فضول کاموں میں، باتوں میں، گپ شپ میں، موبائل میں لگے ہوئے ہیں تو اس کو بندہ چھوڑ کر تھوڑا جلدی سو جائے گا تو ساری میں جلدی آنکھ بھی کھل جائے گی اور نماز تہجد بھی ادا کر لیں گے، اس کی فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی۔ اس کے بعد نماز فجر ادا کر کے ہم اشراق اور چاشت ادا کر کے اس کی فضیلت بھی حاصل کر سکیں گے۔ اس کے بعد ماہ رمضان المبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا اجر و ثواب جو بڑھا دیتا ہے، فرمایا ایک نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 70 گنا اس کا ثواب بڑھا دیتا ہے۔ یہ ماہ رمضان کی برکت ہے کہ اللہ پاک اتنا زیادہ اجر و ثواب اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ تو ماہ رمضان المبارک کے اندر ایک اور نیکی جو ہم آسانی سے کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ نماز مغرب ادا کرنے کے بعد 6 رکعت نماز اوابین کے ہم ادا کر لیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک ارشاد ہے، فرمایا جس نے نماز مغرب ادا کرنے کے بعد 6 رکعتیں اس طرح پڑھی کہ کوئی بری بات نہیں کی، اللہ تبارک و تعالی ان 6 رکعت کی برکت سے اسے 12 سال کی عبادت کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، سیاہ ستہ کی حدیث پاک کی کتاب ہے، اس کے اندر نبی کریم علیہ السلام کا یہ مبارک فرمان موجود ہے کہ نماز مغرب کے بعد 6 رکعت نماز اوابین ادا کریں تو اللہ تبارک و تعالی 12 سال کی عبادت کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اگر ماہ رمضان میں یہ نماز ادا کریں گے تو اس کا ثواب اور زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہوتی ہیں، اگر ماہ رمضان میں ہم ان کا اہتمام کریں، اچھے طریقے سے ان کی ادائیگی کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ اجر و ثواب ہمیں عطا فرمائے گا۔ دوسری چیز اس آیت کے اندر کیا ارشاد فرمائی؟ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، سجدہ کرو، رکوع ادا کرو، یعنی نمازیں ادا کرو اپنے رب کی، اور دوسرا فرمایا اپنے رب کی عبادت کرو، یعنی نمازوں کے علاوہ جو اپنے رب کی عبادت ہے اس کو بھی اچھے طریقے سے بجا لاؤ۔ روزے فرض ہیں تو وہ رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے اس کی زکوٰۃ فرض ہے وہ ادا کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اجر و ثواب جو ہے وہ حاصل کریں۔ جب ماہ رمضان مبارک کا مہینہ قریب آتا نا، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام عبادت پر کمر باندھ لیتے تھے۔ اب کمر باندھنا کیا ہے؟ امام نووی علیہ رحمت فرماتے ہیں کمر باندھنے سے یہ مراد ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جتنی عبادت پہلے کرتے تھے ماہ رمضان المبارک کے اندر اس عبادت کو بڑھا دیا کرتے، زیادہ نوافل ادا کرتے، فرض روزے تو رکھنے ہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و تسبیح جو ہے وہ زیادہ بیان کرتے تاکہ اس ماہ مقدس کے اندر جو اللہ پاک اتنا ثواب بڑھا دیتا ہے اس سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکے۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جس کا کوئی کاروبار ہے وہ ماہ رمضان کو اپنا کمانے کا ذریعہ بنا لیتا ہے، اور اس کے اندر بعض اوقات نمازیں بھی قضا کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات کام کاج کی جو ہے وہ مصروفیت کی وجہ سے فرض روزے بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بدبختی ہے نا کہ بندہ کام کاج کی وجہ سے اپنے جو ہے وہ تجارت کی وجہ سے جو ہے وہ فرض روزہ چھوڑ دے، یا بندہ جو ہے وہ فرض نماز چھوڑ دے۔ دیگر دنوں میں فرض نماز چھوڑنا یہ بھی ناجائز و حرام ہے، لیکن ماہ رمضان المبارک کے اندر جیسے نیکیوں پر اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے ایسے گناہوں پر عذاب بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ اگر دیگر مہینوں کے اندر ثواب کریں گے، نیکی کریں گے تو ماہ رمضان میں اس کا ثواب زیادہ ملے گا، اسی طرح اگر دیگر مہینوں میں گناہ کریں گے تو اس کا ایک ہی گناہ ملے گا، لیکن ماہ رمضان میں اگر گناہ کریں گے تو اس کا جو ہے وہ عذاب بھی 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو اگر جو بندہ ماہ رمضان میں فرض نماز جان بوجھ کے چھوڑے یا اس کا فرض روزہ جان بوجھ کے چھوڑے گا تو کتنی زیادہ وعید اس کے لیے بنتی ہے۔ تو اس لیے ماہ رمضان سیزن ہے،
لیکن پیسہ کمانے کا نہیں سیزن، بلکہ عبادت کرنے کا سیزن ہے، نیکیاں کمانے کا سیزن ہے، اگر بحیثیت مسلمان ہم اس کو سمجھے تو۔ اب دیکھیں نا، عرب ممالک کے اندر آج بھی لوگوں کا یہ معمول ہے کہ جب ماہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو وہاں پر ماہ رمضان ڈسکاؤنٹ لگائے جاتے ہیں، چیزیں سستی کی جاتی ہیں، لیکن ہمارے یہاں بدبختی یہ ہے کہ ماہ رمضان کو کمانے کا ذریعہ بنا لیا گیا ہے کہ جب ماہ رمضان کا مہینہ قریب آتا ہے تو چیزوں کے ریٹ جو ہے وہ بڑھا دیے جاتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں یار یہ ایک مہینہ ہی ہم نے سیزن لگانا ہے، اور گویا محسوس ایسے ہوتا ہے، بازاروں میں رش بڑھ جائے گا، محسوس کیسے ہوتا ہے کہ ہم پورا ماہ رمضان المبارک عید کے دن کی تیاریاں کرتے ہیں، محسوس یہ ہوتا ہے، لوگ جو ہے وہ کپڑے اور جوتیاں خریدنے کے لیے بازاروں میں رش لگا ہوا ہوتا ہے، لیکن بحیثیت مسلمان یہ سیزن کس چیز کا تھا؟ نیکیاں کمانے کا۔ اگر ہم چیزوں میں کمی کرتے، ان کے ریٹ تھوڑا کم کر دیتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے، غریبوں کی مدد کرتے، وہ بھی ہمارے ساتھ ماہ رمضان کی جو ہے وہ خوشیوں میں شریک ہوتے، اچھے طریقے سے وہ سحری کرتے، افطاری کرتے، تو جو ان کے دل سے دعائیں نکلنے تھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کی برکت سے بندے کی دنیا اور آخرت کو سنوار دیتا ہے۔ یہ بحیثیت مسلمان ہمیں کرنا چاہیے تھا، لیکن ہمارا معمول بالکل الٹ ہو گیا ہے۔ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں ماہ رمضان مبارک کے قریب آتے وقت وہ نیکیوں پر جو ہے وہ کمر باندھ لیتے ہیں، لیکن ہم مال کمانے پر کمر باندھ لیتے ہیں، یہ سیزن ہم نے لگانا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ماہ رمضان مبارک کے مہینے میں جیسے نیکیوں کا اجر و ثواب بڑھتا ہے، گناہوں کا وبال کیسے بڑھتا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، میرے پاس جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روز قیامت ایک نوجوان کو لایا جائے گا، فرشتے جو ہے وہ اسے لوہے کے گرزوں سے مارتے ہوئے لائیں گے، لوہے کے راڑ جو ہیں ان سے مارتے ہوئے فرشتے اسے لے کر آئیں گے، اور آگے ہوگا کیا اس کے ساتھ؟ فرمایا 1000 سال تک وہ نوجوان الامان الامان پکارتا رہے گا، لیکن اسے امان نہیں دی جائے گی۔ 1000 سال کے بعد فرشتے اس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیں گے۔ جب اللہ پاک کی بارگاہ میں اسے پیش کیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اے میرے فرشتوں، اسے اوندے منہ کے بل اسے جہنم کے اندر جو ہے وہ پھینک دیا جائے۔ آگے کیا ہوگا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات سنی تو فرمایا جبریل وہ شخص کون ہوگا؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ آپ کی امت کا ہی ایک فرد ہوگا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اسے اتنی سزا کیوں دی جائے گی؟ تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ بد نصیب شخص ہوگا جس کی زندگی میں ماہ رمضان تو تشریف لایا مگر اس نے توبہ استغفار کرنے کی بجائے ماہ رمضان کو گناہوں کے اندر گزار دیا۔ غور کریں، یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، یہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اس نوجوان کو اتنی زیادہ سخت سزا کیوں دی جائے گی کہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے کے باوجود وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے باز نہیں آیا، گناہ کرتا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کتنے بڑے عذاب کے اندر مبتلا کر دیا۔ 1000 سال صرف ہم سوچ ہی سکتے ہیں یا منہ سے الفاظ ہی ادا کر سکتے ہیں، وگرنہ یہ برداشت کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہوگی۔ اور لوہے کے گرزوں سے آج ہم اگر لوہا گرم کریں نا بھٹی کے اندر تو اس کو ہاتھ کہاں لگانا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، ہاتھ ہی اتر جائے گا، لیکن ان گرزوں کے ساتھ اس بندے کو مارا جائے گا اور پھر جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا ماہ رمضان مبارک میں گناہ کرنے کی وجہ سے۔ تو ماہ رمضان میں نیکیاں بھی کرنی ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، ہم دیکھتے ہیں نا کہ شیطان تو ماہ رمضان مبارک میں قید ہو جاتا ہے لیکن گناہ پھر بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ پہلے گناہ کرنے کی اتنی عادت بن چکی ہوتی ہے کہ وہ سائیکل ہماری آگے چلتی رہتی ہے۔ اب شیطان بھلے قید ہو چکا ہے لیکن وہ گناہ کرنے کی جو ہماری عادت ہے اس کی وجہ سے بعض لوگ جو ہے وہ گناہ کر بیٹھتے ہیں اور اتنی زیادہ وعیدوں کے جو ہے وہ مستحق بن جاتے ہیں۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر نبی کریم علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ بھلائی کے کام کرو۔ قرآن پاک کے اندر جو کامیابی کا نسخہ دیا گیا ہے وہ ہے وفعل الخیر، بھلائی کے کام کرو، لوگوں کے کام آؤ۔ اگر ماہ رمضان المبارک کے اندر کوئی غریب شخص تمہاری نظر میں ہے، رشتہ داروں کے اندر، اپنے محلے کے اندر، قریب پڑوس کے اندر، تو فرمایا ان کی خیر خواہی کرو، ان کو جو ہے وہ مالی امداد کی ضرورت ہے وہ کر دو۔ 3 رمضان المبارک آخر کے اندر
3 रमज़ान मुबारक नबी करीम अलैहिस्सलाम की प्यारी शहजादी हज़रत सैयदा खातून जन्नत फ़ातिमत ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का यौम विसाल है। आपके यौम विसाल की निस्बत से मैं आपका ही एक वाक़या आपके सामने पेश करता हूँ। हज़रत इमाम हसन मुजतबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि मेरी प्यारी अम्मी जान हज़रत सैयदा फ़ातिमत ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रात को मस्जिद बैत की मेहराब में अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करती। मस्जिद बैत यानी घर के अंदर जो नमाज के लिए जगह मुख्तस की होती है उसे मस्जिद बैत कहते हैं। तो हज़रत फ़ातिमत ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मस्जिद बैत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करती। सुबह फजर होने तक अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करती रहती। और इमाम हसन फरमाते हैं इसके बाद मेरी अम्मी जान हज़रत फ़ातिमत ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुसलमान मर्द और औरतों के लिए अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआएं करती। अपने अब्बा जान की उम्मत के लिए दुआएं करती और फरमाया कि अपने हक के लिए कुछ नहीं मांगा करती थी, यानी अपने हक के लिए कुछ नहीं मांगा, लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम की उम्मत के लिए सैयदा फ़ातिमत ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रात को इबादत करके अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआएं करती होती। ये उनका मामूल था, ये उनका खैर खाही का जज्बा था उम्मत के साथ। आज अगर हम किसी और को कोई माली इमदाद नहीं कर सकते, हमारे पास इतना माल नहीं है, तो कम अज कम हम मुसलमानों के लिए दुआ तो कर ही सकते हैं ना। अगर हम किसी और के लिए दुआ करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी बरकत से हमें भी वो बरकतें अता फरमाएगा। अगर हम ये दुआ करें कि बारी ताला नबी करीम अलैहिस्सलाम की जितनी उम्मत गुजर चुकी है या जितनी क़यामत तक आएगी सारों को अपनी रहमत से बख्श दे, तो लाखों अरबों की तादाद में लोग आए हैं और आगे आएंगे, हम उनके लिए दुआ करेंगे तो सोचे कि बंदे को कितनी नेकियां और बरकतें मिलेंगी। तो खैर खाई जरूरी है नहीं कि हम माली ही इमदाद करें, अगर ये पास मौजूद नहीं है तो किसी की मदद कर दें। वैसे किसी को मदद की जरूरत है, किसी से मुस्कुरा कर पेश आ जाए, अच्छा सलूक उनके साथ कर लें, तो इसी की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला जो है वो अजर व सवाब भी अता फरमाएगा। हम दूसरों के हक में दुआएं करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला वही दुआएं जो है वो हमारे हक में कबूल फरमाएगा। माह रमजान मुबारक का महीना करीब आ रहा है। हमारे यहाँ क्या होता है कि टीवी चैनलों के ऊपर प्रोग्राम चलते हैं रमजान नशरियात के नाम पर। याद रखें, हमारे यहाँ होता क्या है, जो अदाकार जो अदाकाराएं एक्टर जो हैं वो एक्ट्रेस जो होती हैं, ये पूरा महीना बेहयाई को फहाशी को फरोग देते हैं फिल्मों के जरिए, ड्रामों के जरिए। जब माह रमजान मुबारक का महीना करीब आता है तो टीवी के ऊपर जो है वो इश्तिहारात चलना शुरू हो जाते हैं। वही औरतें जो पूरा महीना पूरा साल फिल्मों ड्रामों के जरिए बेहयाई फैलाती हैं, वो एक दुपट्टा सर पे लेती हैं और कहती हैं आए रमजान नशरियात हमारे साथ गुजारें। आप खुद गौर करें कि अगर इन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को समझा होता, दीन इस्लाम को इन्होंने पढ़ा होता, तो क्या ये पूरा साल फिल्मों ड्रामों के जरिए बेहयाई और फहाशी को फरोग देते? पूरा साल ये टीवी चैनलों के ऊपर बैठकर दीन के खिलाफ, उलमा के खिलाफ, मजहबी तबके के खिलाफ जो बदजुबानियां करते हैं और लोगों का उनसे एतमाद उठाने की कोशिश करते रहते हैं, क्या ये इस चीज के मुस्तहिक हैं कि ये माह रमजान में बैठकर हमें जो है रमजान की तरबियत दे रहे हो? तो ये होता नाजायज ही काम है, लेकिन उसका रुख चेंज करके हमारे सामने पेश कर दिया जाता है कि ये जो है वो अच्छी बातें कर रहे हैं, ये जो है वो सारी के वक्त उठकर हमें जो है वो ये बातें बता रहे हैं, ये अच्छी बातें करके हमारे जो है वो बरगलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। हालांकि अगर इन्हें दीन इस्लाम की तालीमात का पता होता तो ये पूरा साल फहाशी और बेहयाई को फरोग ना देते, ये फिल्में ड्रामे बनाकर इस मुआशरे के अंदर ये गंद ना घोलते। तो इसलिए माह रमजान मुबारक इनके साथ गुजारने की बजाय ऐसे जगह अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करें, नवाफिल अदा करें, रोजा रखें, सारे के वक्त जो है वो तिलावत कुरान करें, जिक्र अज़कार करें, दुरूद पाक की कसरत करें। इसी के अंदर जो है वो अजर सवाब है। इनके वर्गलाने के अंदर आकर अगर हम सवाब के चक्कर में ये करेंगे तो हो सकता है ये गुनाह का जरिया हमारे लिए बन जाए। और मैं एक चैनल आपको बता सकता हूं जो 100% इस्लामिक चैनल है, जिसके ऊपर आज तक कोई ऐसी ऐड नहीं चली जो हराम और नाजायज इश्तिहारात पर मबनी हो, और वो है मदनी चैनल। ये दावत इस्लामी वालों को चैनल है। आज तक एक सेकंड के लिए भी यहां पर इस चैनल पर हराम इश्तिहार नहीं कभी चला, कभी औरत नहीं दिखाई गई,
کبھی بے حیائی کو فروغ نہیں کیا گیا۔ جب بھی آپ کھولیں گے آپ کو کوئی دین اسلام کی بات ہی سیکھنے کو ملے گی۔ جب بھی آپ اس چینل کو آن کریں گے تو کوئی دین اسلام کی بات، کوئی اچھی بات ہی آپ کو سیکھنے کو ملے گی۔ تو اگر دیکھنا ہی ہے آپ نے ٹی وی، ساری نشریات دیکھنی ہے، افطار نشریات دیکھنی ہے، تو اس پر دیکھیں۔ تلاوت قرآن بھی آپ کو سننے کو ملے گی، نعتیں بھی سننے کو ملیں گی، اور دینی احکامات صحیح معنوں کے اندر ہمیں اس پر سیکھنے کو بھی ملیں گے۔ ادروائز ہم دوسرے چینلوں پر جائیں گے تو کم از کم وہاں پر حرام اشتہارات تو لازمی چل رہے ہوتے ہیں نا، اس سے کیسے بچیں گے؟ اس لیے کوشش کریں کہ ان مذہبی جو ایکٹر بن جاتے ہیں اس رمضان کے مہینے میں، ان سے بچ کر اپنا رمضان گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔